ایپس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کا سر بڑھ رہا ہو، ہائیڈروکیفلس، اس میں چیخوں کی دوا ہے، اور لیکن میرے علم میں نہیں کہ ایپس شفا کا موجب بھی بنی ہو اس میں، کیونکہ ایپس میں کسی دو پاسبلٹیز ہوا کرتی ہیں. ایک علامت ہے جو کسی خاص مرض کے وقت پیدا ہوگی اور وہ کسی اور دوا میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ پھرتی ہے. ایپس کے زہر کے نتیجے میں ہائیڈروکیفلس نہیں ہوتا، بلکہ ہائیڈروکیفلس کے نتیجے میں ایپس کی علامت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایپس شفا نہیں دے سکتی، لیکن ایپوسائنم کا تعلق ہائیڈروکیفلس سے ہے. جو بھی بیماری ہائیڈروکیفلس کا موجب بنتی ہے، اس میں دو طرح کی بیماریاں ہیں جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے. اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مجھے علم نہیں، مگر میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ بعض دفعہ سوراخ جن سے دماغ کے اندر کا پانی جس میں دوڑنا چاہیے اور منتقل ہو کے نکلنا چاہیے، وہ بند ہو جاتے ہیں اور بنتے ہی نہیں. بعض دفعہ ہڈی کی گروتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں. ایسے بچے کو ہائیڈروکیفلس ہو جائے گا. اس کے لیے سلیشیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، سلیشیا لازم چاہیے. بعض لوگوں کو، بچوں کو بیماری ہوتی ہے جس سے دماغ کے پردوں میں سے پانی رستا ہے اور وہ پانی رس کر سر کو پھلاتا جاتا ہے، اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ اس رفتار سے نکل نہیں سکتا. پھر ہو سکتا ہے بلاکٹ بھی ہو جاتا ہو. جہاں دماغ کے پردوں کا پانی اپنی ذات میں خود ذمہ دار ہے اور ان کی خرابی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، وہاں ایپوسائنم دوا ہے. اس لیے سلیشیا اور ایپوسائنم کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے. آج میرا خیال ہے ہماری ایک پرانی طالب علم نہیں آئی ہوئی، چیری بیگم کہاں گئی؟ نہیں نہ آئی آج. ہاں، ایپوسائنم اور ایپس کا فرق اچھی طرح یاد رکھ لیا ہے. کیا کیا باتیں بتائی ہیں؟ ایپس میرے علم میں عارضی ہے. ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں مگر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور ہومیوپیتھ کے علم میں مستقل شفا کا موجب بھی بنی ہو. میرے علم میں آج تک ایپس نے مستقل شفا ہائیڈروکیفلس کو نہیں دی، لیکن اس کے بعد سلیشیا اکثر معاملات میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے بلاکٹ کی وجہ سے. اور اگر ہائیڈروکیفلس میں سلیشیا کام نہیں دے رہی تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایپس کی نہ ایپوسائنم اس میں کام دے گی، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اندر سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور سر کی ہڈیاں پھیل رہی ہیں، تو اندر کا دباؤ پانی سے ہی ہوا کرتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ اگر ایسی عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے جیسے بچے ہیں تو ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، وہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر بعد میں ہو تو پھر ایسا مریض ویسے مر جاتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملتی، اور اس کے سر میں بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پانی پڑنا شروع ہو جائے بیماریوں کے نتیجے میں، مثلا پردے کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو یا کینسر ہو جاتا ہے برین میں، اس کے پھولنے کی وجہ سے جگہ تنگ ہے، تو ایسا مریض درد میں مبتلا ہو کر اور کچھ دیر بیمار رہ کر اکثر مر جاتا ہے، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. اگر کینسر کی ہڈیاں نہ ہوں، گٹھلیاں نہ ہوں اور ویسے پانی ہو تو سلیشیا ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا بڑی عمر میں بھی، لیکن ایپس وغیرہ وقت ہی کام دیں گی، مستقل مشکل ہے جب تک اس پانی کا نکاس نہ بند کیا جائے. ایسی صورت میں برائیونیا اور ہائیوسیمس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو سیرس میمبرینز ہیں
دماغ کے پردے ان سے اگر پانی رس رہا ہے کسی وجہ سے اور بڑی عمر کا انسان ہے تو اس کو ہائیڈروکیفلس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انکیسمنٹ بڑی اسٹرانگ اور ایک قسم کی ہارڈ سیمنٹ میں وہ جکڑا گیا ہے. اس صورت میں وہ تکلیف ہوگی صرف. اور پہلی علامتیں تکلیف کی یہ چیخیں نہیں ہیں بلکہ پاگل پن سی ہیں، ہذیان ہے، سوتے میں شدید بے چینی اور انسان بکتا ہے، بظاہر سوتے میں مگر چین نہیں آتا، اور یہی بیماری پھر موت کا سبب بن جاتی ہے. ایسی صورت میں وہ دوائیں استعمال ہوں گی جن کا براہ راست پردوں اور ان کے پانی نکلنے سے تعلق ہے. ان میں چوٹی کی دوائیں برائونیا ہیں، سلفر ہے، اور ہائیوسمس بھی مفید ہے اس میں. اور ایک اور نہیں، وہ اور دوسری چیز میں دیا کرتے تھے، اسٹیمونیم کے متعلق بھی امکان ہے کہ وہ بھی اس میں کام آئے. پانی نکل رہا. ہاں، ایپوسائنم کا متعلق میں نے بتایا تھا نا، ہائیڈروکیفلس میں دیکھیے، مگر میں نے کبھی اس کو اس میں استعمال ہی کیونکہ ایپوسائنم کی بعض خاص علامتیں ہیں جو اکثر ان مریضوں میں نہیں پائی جاتی. ایپوسائنم کی علامت یہ ہے کہ پھلپھلی ورمیں ساتھ ہوں اور شدید پیاس ہو، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ایپوسائنم آپ کے ذہن میں آنی ہے. لیکن بالعموم ٹائیفائڈ وغیرہ کے بعد یا بعض دوسرے بخاروں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ایپوسائنم کی علامتیں نہیں پیدا ہوتی. شاید کبھی ہو جائے تو مجھے علم نہیں، لیکن میرے پاس جو مریض آتے رہے ہیں ان میں ایپوسائنم کی علامتیں مجھے یاد نہیں. لیکن برائونیا، سلفر وغیرہ یہ ضرور فائدہ دیتی ہیں اللہ کے فضل سے. اگر پیاس بہت ہو اور برائونیا کی دوسری علامتیں پائی جائیں، خشکی، کانسٹیپیشن وغیرہ، اور جسم ٹھنڈا ہو گرم نہ ہو، تو برائونیا کا خیال پہلے آنا چاہیے. اور اگر جسم گرم ہو، ہاتھ پاؤں میں جلتے ہوں، اور پھر یہ علامتیں ذہنی اس کی ہذیان وغیرہ کی پائی جائیں، تو سلفر اس میں بہترین ہے. سلفر پلوریسی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. سلفر میں ذات جم جس کو کہتے ہیں نا، ایک طرف پانی پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پہلو میں دردیں اٹھتی ہیں. اس کی کئی دوائیں ہیں لیکن سلفر ان میں سے ایک بہت ہی اکثر استعمال ہونے، زیادہ تر استعمال ہونے والی دوا ہے.